بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم ایلسٹریٹر کا کورس کر رہے ہیں اور ایلسٹریٹر کے کورس کے اندر آج ہم بلینڈ ٹول کو کریں گے، جو کہ بہت ہی مزیدار قسم کی کلاس ہونے والی ہے، کیونکہ اس کے اندر ہم ڈفرینٹ آبجیکٹس کو بلینڈ کریں گے۔ تو بلینڈ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے دو شیپس لیتے ہیں اور ان کو بلینڈ کر کے دیکھتے ہیں۔ لیٹ سپوز کہ میں نے ایک ریکٹینگل لیا ہے، ٹھیک ہے، اور میں اس کے اندر فل کر دیتا ہوں اور اسی کی میں کاپی لے لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں کیا کرتا ہوں، اس کے اندر کوئی کلر فل کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے گریڈینٹ اس میں فل کیا ہوا ہے، لیکن میں اس میں کوئی کلر فل کر دیتا ہوں۔ ریڈ کر دیا میں نے، اور اس کے اندر میں فل کر دیتا ہوں یلو۔ اور ان دونوں کو میں جب بلینڈ کروں گا تو میں ان دونوں کو سلیکٹ کروں گا، آبجیکٹ میں جاؤں گا اور یہاں پہ بلینڈ میں آؤں گا، اور یہاں پہ بلینڈ آپشن آ رہی ہے۔ بلینڈ آپشنز میں جاتا ہوں اور یہاں پہ میں کرتا ہوں اسپیسیفائڈ اسٹیپس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بتاؤں گا کہ مجھے کتنے اسٹیپس میں بلینڈ کرنا ہے اس کو۔ تو میں کیا کرتا ہوں، یہاں پہ 5 اسٹیپس میں بلینڈ کر دیتا ہوں، اوکے کرتا ہوں۔ اس کے بعد دوبارہ آبجیکٹ میں جاتا ہوں، بلینڈ میں جاتا ہوں اور یہاں سے میک کرتا ہوں۔ جب میک کروں گا تو دیکھیں نیچے اس کے درمیان میں 5 سٹیپس اس نے ایڈ کر دیے ہیں، 1 2 3 4 5۔ تو کیا ہو گیا کہ یہ اس کلر سے لے کے اس کلر کے درمیان میں اس نے 5 کلرز مجھے دے دیے ہیں، یعنی کہ 5 کلر پیلٹس مجھے دے دیے ہیں ان دونوں کلرز کے درمیان میں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم ڈفرینٹ قسم کی کلر پیلٹس کو کریٹ کر سکتے ہیں ڈفرینٹ کلرز کے درمیان۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اگر کوئی کمپلیکس شیپ کو بلینڈ کرنا ہے، لیٹ سپوز کہ میرے پاس ہے اسٹار، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر میں کوئی گریڈینٹ فل کر دیتا ہوں۔ لیٹ سپوز میں نے یہ اس میں فل کر دیا، ٹھیک ہے، اور دوسری سائڈ پہ ہے میرے پاس پولیگون، ٹھیک ہے، اس میں میں کلر چینج کر لیتا ہوں۔ اگر مجھے اس میں گریڈینٹ لگانا ہے تو میں گریڈینٹ اس میں چینج کر لیتا ہوں۔ گریڈینٹ پینل میں جا کے میں نے اس میں کلرز کو چینج کر لیا ہے۔ اب میں ان دو شیپس کو بلینڈ کرنے لگا ہوں۔ تو میں ان کو کیسے بلینڈ کروں گا، بالکل اسی طرح میں سلیکٹ کروں گا، آبجیکٹ میں جا کے بلینڈ میں جاؤں گا اور یہاں پہ میں بلینڈ آپشنز میں جاتا ہوں اور یہ سٹیپس میں یہاں پہ بڑھا دوں گا تاکہ مجھے اسموتھ رزلٹ ملے۔ میں 900 سٹیپس ڈال رہا ہوں ان دونوں شیپس کے درمیان میں، اوکے کروں گا اور آبجیکٹ میں جا کے اس کو بلینڈ کروں گا اور میک کروں، تو وہ ان کے درمیان میں 900 سٹیپس ڈال دے گا اور آپ کو ایسے دکھائے گا جیسے یہ بڑا اسموتھلی بلینڈ ہو رہا ہے ایک دوسرے میں۔ میں جلدی سے ایک کام کرتا ہوں کہ میں نے اسٹار بنا لیا ہے اور اس کے اندر میں نے فل کر دیا ہے، گریڈینٹ لگا دیا میں نے اس کے اندر۔ میں اسی کی کاپی لے لیتا ہوں، اس کو میں نے چھوٹا کیا، ان دونوں کو سلیکٹ کیا، آبجیکٹ، بلینڈ، بلینڈ آپشنز، 900 سٹیپس، اوکے، آبجیکٹ، بلینڈ، میک۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے ان دونوں کو ملا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم کیا کریں گے، ہم اس کو ایک اسپیسیفک پاتھ کے اوپر لگائیں گے۔ میں نے ایک پاتھ یہاں پہ کریٹ کر لینا ہے، میں پین ٹول لیتا ہوں یا کرویچر ٹول لیتا ہوں اور میں ایک پاتھ یہاں پہ بنا لیتا ہوں جو کہ زگ زیگ ہے ایسے، اور یہاں پہ اسکیپ دباتا ہوں اور میں اس کے اندر ان دونوں شیپس کو، ان دونوں بلینڈ کو اور اس پاتھ دونوں کو سلیکٹ کرتا ہوں، آبجیکٹ میں جا کے بلینڈ میں جاتا ہوں اور یہاں پہ ریپلیس اسپائن کرتا ہوں، تو وہ کیا کرے گا، اس کے اوپر اپلائی کر دے گا اس بلینڈ کو۔ ٹھیک ہے، اس پاتھ کے اوپر اس نے اس کو اپلائی کر دیا ہے اور اسی شیپ کے اندر آپ کے پاس یہ پاتھ آ چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے یہاں پہ آپ بیک گراؤنڈ لگا کے اس کو جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے ایک ایبسٹریکٹ آرٹ بنا سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی بھی کلر لگا لیں یا کوئی بلینڈ لگا لیں، آپ کوئی گریڈینٹ لگا لیں، ٹھیک ہے، اور اس کو نیچے لے جائیں، کنٹرول لیفٹ اینگل بریکٹ، اور اس طرح سے دیکھیں آپ یہ ایبسٹریکٹ آرٹ بنا سکتے ہیں۔ اب بلینڈ موڈ کو اسی طرح اپلائی کر سکتے ہیں ٹیکسٹ کے اوپر۔ ٹھیک ہے، تو جلدی سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے ٹیکسٹ پہ کیسے اپلائی کرنا ہے۔ تو میں نے یہاں پہ ٹیکسٹ لکھا ہے، لیٹ سپوز میں نے یہ لکھ دیا لورم اپسم، ٹھیک ہے، اور میں ایک بڑے سائز کا، ٹھیک ہے، اب ہمیں بلینڈ کرنا ہے ان دونوں کو نا، ٹھیک ہے، اس کا کلر ہم کر دیتے ہیں ڈارک 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 ڈارک، اس کا کلر ہم کر دیتے ہیں لائٹ، سپوز یہ کر دیا۔ اب ہم ان دونوں کو بلینڈ کریں گے، تو ان دونوں کو میں نے کیا سلیکٹ، آبجیکٹ میں جا کے بلینڈ میں آ جاتا ہوں اور یہاں سے بلینڈ آپشنز میں جاتا ہوں۔ 900 سٹیپس ہمیں نہیں چاہیے، آپ 500 کر لیں، ٹھیک ہے، اور آبجیکٹ میں جا کے بلینڈ میں جا کے میک کر دیں۔ تو دیکھیں یہ بلینڈ ہو چکا ہے اور آپ کو یہ بڑا خوبصورت ٹیکسٹ نظر آ رہا ہے اور 3D کی لک دکھا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ 3D لک دکھا رہا ہے اور جب آپ اس کو موو کرتے ہیں نا تو وہ آپ کا بلینڈ بھی موو کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک کام آپ یہ کریں کہ اس کے اوپر والی لیئر آپ لیں، اس کا کلر اگر آپ بدلتے ہیں تو وہ اس کے مطابق کلر بدل دے گا۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو یہ ٹیکسٹ مل رہا ہے، ٹھیک ہے، 3D لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح آپ نے بلینڈ ٹول کو یوز کرتے ہوئے کلرز کے گریڈینٹس بنا دیے، 3D لک بنا دی، اور اسی طرح آپ نے ڈفرینٹ قسم کے ایبسٹریکٹ آرٹ ورک کریٹ کر لیے بلینڈ ٹول کو یوز کرتے ہوئے۔
تو امید کرتا ہوں آپ کو کلاس اچھی لگی ہوگی. ایس ایم کے گرافکس کو سبسکرائب کر لیجیے. اپنا خیال رکھیے. آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گا. اللہ حافظ.